ایک آخری اپیل ہے جو میں بار بار کرتا ہوں، اور وہ اپیل یہ ہے کہ جہیز کی لعنت سے دور رہو، جہیز کے مطالبے کو ترک کرو۔ بہت بڑا ایک میں کہوں گا بہت خراب چیز ہمارے معاشرے میں آ گئی۔ مجھے احساس ہے کہ ایک ماں کتنا تڑپتی ہے، ایک باپ کتنے مصیبتوں کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کرتا ہے، زندگی کی کمائی لگا دیتا ہے، پھر بھی مطالبہ کرنے والوں کے مطالبے ختم نہیں ہوتی۔ موٹر سائیکل دے دو، زمین دے دو، یہ دے دو، وہ دے دو، اتنا سونا دے دو۔ ایک باپ پریشان رہتا ہے، قرضوں میں ڈوب جاتا ہے مطالبات کو پورے کرنے کے لیے۔ ایک ماں پریشان رہتی ہے بیٹی کی خوشی کے لیے، اپنی خوشیوں کو بیچ دیتی ہے، اپنے زیوروں کو بیچ دیتی ہے، زمین کو بیچ دیتی ہے، گھر بیچ دیتی ہے مطالبوں کو پورے کرنے کے لیے۔ آج ہم طے کر کے جانا ہے، اللہ اگر ہم کو بیٹا دیا ہے اور آنے والے کل میں بیٹا دے گا تو ہم اپنے بیٹے کی شادی میں جہیز کا مطالبہ نہیں کریں گے، سونے کا مطالبہ نہیں کریں گے، موٹر سائیکل کا مطالبہ نہیں کریں گے، گھر کا نہیں، بلکہ ہم صرف یہ مطالبہ کریں گے کہ اچھی سیرت والی ہو، نیک سیرت والی ہو، نماز کی پابند ہو، بوڑھے ماں باپ کا خیال رکھنے والی ہو، بیٹے کو اچھے سے سنبھالنے والی مل جائے، آنے والی نسل اور بچوں کی صحیح پرورش کرنے والی مل جائے۔ یہ ہم کو چاہیے۔ اگر میری اس تقریر سے، آج کی اس تقریر سے، یہاں بیٹھی خواتین و مردوں میں سے ایک بھی عورت، ایک بھی مرد اگر یہ طے کر لے کے اٹھے گا کہ ہم اپنے بیٹے کی شادی میں جہیز نہیں لیں گے، ہم موٹر سائیکل نہیں لیں گے، ہم زیور نہیں لیں گے، ہم صرف ایک نیک سیرت بچی کو لائیں گے، تو میں سمجھوں گا کہ آج کی تقریر کامیاب، آج کی میری تقریر کامیاب، میری چیخ و پکار، میری محنت کامیاب۔ خدا را یہ عمل کرو، اس بات کو خدا را عمل کرو، اللہ کے واسطے عمل کرو، اللہ کے واسطے بنا عمل کرو، رسول اللہ کی خوشی کے لیے عمل کرو، اس پہ عمل کرو، بزرگان دین کی خوشی کے لیے کرو، آنے والی نسل کی اچھی زندگی کے لیے اس پہ عمل کرو، جہیز سے دور ہو جاؤ، اسراف کو ختم کرو۔ کیا ہے؟ ایک تو جہیز کا مطالبہ ہے، دوسرا کیا؟ چلو منہ میٹھا ہو گیا نا، ایک 200 آدمی کی دعوت کریں گے، پھر اس کے بعد سانچک کریں گے، مہندی کریں گے، رسبہ کریں گے، پھر نکاح کریں گے، پھر اس کے بعد میں ولیمہ کریں گے، ولیمے کے بعد 5 جماگیاں کریں گے، 5 جماگیوں کے بعد بچی اگر حمل سے ہے تو پھر وہی باپ وہی ماں کو پھر سے اس بچی کے حمل کے لیے دواخانوں میں پورا انتظام کرنا۔ کیا ظلم ہے بتاؤ؟ کیا بیٹی ہونا یہ مصیبتوں کی بات ہے؟ ارے مجھے فخر ہے اپنی ماں پر، مجھے ناز ہے اپنی بیوی پر، میری ماں اور میری بیوی کا تعاون، ان کی دعائیں اور ان کا ساتھ نہیں ہوتا تو شاید میں آج ایسی عمارتوں کو نہیں کھڑا سکتا۔ میری زندگی کے کامیابی کے پیچھے اگر کوئی ہے تو وہ عورت ہے، وہ عورت ہے، وہ عورت ہے، وہ ماں ہے، وہ ماں ہے، وہ ماں ہے، وہ بیوی ہے، وہ بیوی ہے، وہ بیٹی ہے، وہ بیٹی ہے، وہ بیٹی ہے، جس کے نام سے میں نے دانشور فاطمہ اویسی یہ ادارے کو اس عمارت کا نام دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر بھی بیٹی ہی تھی، بیوی فاطمہ تھی، خاتون جنت تھی، اتنی محبت تھی کہ بیٹی آتی تو رسول اللہ اپنے نشست سے اڑ جاتے، کھڑے ہو جاتے اپنی بیٹی کی محبت میں۔ ارے یہ مقام ہے بیٹی کا،
یہ مقام ماں کا، یہ مقام بیوی، خدا را یہ بھی ختم کرو. نکاح گھر میں کرو، ولیمہ ایک چھوٹے سے شادی خانے میں کرو. کتنا پیسہ ہمارا بچے گا یا نہیں بچے گا؟ خرچ سے بچیں گے یا نہیں بچیں گے؟ سود سے بچیں گے یا نہیں بچیں گے؟ خدا را ان باتوں پہ عمل کرو. خوبصورت یا خوبصورتی کے پیچھے نہ جاؤ، خوب سیرت کے پیچھے جاؤ. جس کی سیرت خوبصورت ہے، جس کی سوچ خوبصورت ہے، جس کا دل خوبصورت ہے، جس کی سوچ خوبصورت ہے، جس کی سمجھ خوبصورت ہے، وہ زندگی میں خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے. خدا را میری بات پہ عمل کرو. یہ 5 دن، 2 دن، 4 دن پھر کیسا ہے؟ دکھاوا کیا؟ نہیں خاندان والے، محلے والے، اپنا نام ہے دکھانا ہے. کیا دکھانا ہے؟ محلے میں بولے دسترخوان پہ بولے 2 قسم کی بریانی ہونا، 4 قسم کے مرغ ہونا، مچھلی ہونا، جھینگا ہونا، میٹھے ہونا. ارے کیوں یہ سب بھائی؟ کیوں؟ چھوٹی سی کرو. عزت، ذلت، شہرت سب اللہ کے ہاتھ میں. دکھانے سے عزت نہیں ملتی، مانگنے سے عزت نہیں ملتی. جب فرشتے ایک بندے کے اعمال کا ذکر اللہ کے سامنے کرتے ہیں تو اللہ حکم دیتا ہے کہ بندے یہ بندہ اچھا ہے تو اس بندے کی عزت کر لے. دسترخوان کی زینت سے عزتوں میں اضافہ نہیں ہوتا، لباس سے عزت میں اضافہ نہیں ہوتا. خدا نے اس بات کو سمجھو. میں نے بہت وقت لے لیا آپ کا، لیکن آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر بولو کہ میں نے اتنا وقت لیا تو کیا غلط کہا یا صحیح کہا؟ کہنا تھا یا نہیں کہنا تھا؟ یہ آپ کی سوچ لو، آپ کی سوچ پہ چھوڑ. ویلکم ٹو ون سٹون ریزیڈنسی. یہ پروجیکٹ نیک نام پور، الکاپور روڈ، گولکنڈا ہلز کے اوپر واقع ہے. 3500 اسکوائر یارڈز پر مشتمل اس پروجیکٹ کے دامن سے سرسبز و شاداب کنزرویشن زون کا نظارہ کیا جا سکتا ہے. گولکنڈا ہلز ایک خدا لے آؤٹ ہے اور اس میں زیر تعمیر ون سٹون ریزیڈنسی HMDA سے منظور شدہ ہے. پروجیکٹ کی تکمیل کے بعد آکوپنسی سرٹیفکیٹ کا وعدہ ہے تاکہ آپ کا خواب آپ کو مکمل ذہنی سکون دے. ون سٹون ریزیڈنسی میں 40 انڈیپینڈنٹ وسیع و عریض 3 BHK لگژریس فلیٹس شامل ہیں جن کا سائز 2092 اسکوائر فٹ سے 2424 اسکوائر فٹ تک ہے. سیلر اور سٹلڈ فلورز پر پارکنگ ایریا اور اس کے ساتھ جدید 2 لفٹس، 24 گھنٹے CCTV نگرانی، جدید فٹنس سینٹر، جاگنگ ٹریک اور سوئمنگ پول کے ساتھ صحت مند رہیے. یہاں سے بڑے IT ہبز جیسے گچی باولی، کوکاپیٹ اور فائنینشیل ڈسٹرکٹ صرف 10 کلومیٹر کی دوری پر ہیں. بہترین تعلیمی ادارے جیسے دہلی پبلک اسکول اور اوکریج انٹرنیشنل آپ کے نزدیک موجود ہوں گے. اپولو، کمز، AIG اور کیئر جیسے معروف اسپتال بھی کچھ ہی فاصلے پر ہیں. خریداری اور تفریح کے لیے ان آربٹ مال، آئیکیا اور حیدرآباد گولف کورس بھی ون سٹون ریزیڈنسی کے قریب ہے. اپنے خوابوں کے آشیانے کی بکنگ کے لیے رابطہ کیجیے. ون سٹون ریزیڈنسی، جہاں قدرت، سکون اور جدید سہولتیں یکجا ہوتی ہیں.